السلام علیکم ناظرین، الیکشن کمیشن اور جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے پیونی جسٹس منصور علی شاہ نے لائیو سیمینار میں جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ I want to underline and کیونکہ سب بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح ہی شاید ججمنٹیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کی، ایسا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بالکل امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور یہی سٹرکچر ہے آئین کا بھی۔ اور میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا، ریسنٹلی بھی ہم نے کہا کہ یہ بات بالکل کلیئر کر لیں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین میں یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا سوچا جائے، کیونکہ ایگزیکٹو انسٹیٹیوشنز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو کمپلائی ود دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے، آئین کا یہ سٹرکچر ہے اور یہ اتھارٹی ڈرا کرتی ہے سپریم کورٹ آئین سے، کسی اور ڈاکیومنٹ سے نہیں۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے۔ آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے۔ یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں، لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈس ریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے، اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سیپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے۔ سیپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے جو ہمارا کام ہے، ورنہ تو آپ سارا سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے۔ اور یہ کور کمپوننٹ ہے سیپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ۔ اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکویلیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے۔ آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پریروگیٹو ہی نہیں ہے۔ پریروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری۔ کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں۔ موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے اینڈ آئی ایشور یو ایز فار ایز ود ان مائی پاورز آئی ول میک شیور دیٹ دس ججمنٹ از امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اینڈ وی ٹیک اٹ ٹو اٹس فائنل کنکلوژن۔ آلسو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے باور کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا۔ اس میں سوچنے کی دو آراء نہیں ہے اس میں کہ ہمیں ہارمنی لانی پڑے گی، پیار محبت سے باقی مائنورٹیز کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے، نہ کہ ان کو کسی طرح ہم دور کریں اپنے سے۔ اور ریورس میں جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر، تو پھر کیا نقصانات ہیں؟ ایک دم کانفلکٹ اور وائلنس شروع ہو جائے گا معاشرے میں، جو آپ نظر آ رہا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ The minute you bring in religious intolerance, you will have conflict and violence in the society. Violation of human rights will start. Obvious باتیں ہیں، اس میں میرا خیال سوچنے والی بات نہیں ہے۔ سوشل ڈویژن پیدا ہوگی اس کمیونٹیز کے بیچ میں، ڈفرینسز آئیں گے اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی، کیونکہ سب کی کاسٹ ہے، اس سارے وائلنس کی، سب کانفلکٹ کی کاسٹ ہے، اکنامک کاسٹ ہے، وہ بڑھے گی، آپ کا ملک اور پیچھے جائے گا۔ برین ڈرین ہوگی، لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، وہ کہیں گے یہ بہت زیادہ فساد ہے یہاں، بہت کانفلکٹ ہے، یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں۔ تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی۔ آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت، آپ تو لڑتے ہیں سارا دن، تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز وی ہیو ٹو چینج فرام ٹوڈے آنورڈز، وی نیڈ ٹو برنگ ان لو اینڈ ہارمنی ٹورڈز آور مائنورٹیز۔ ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے، ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے، تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں
جیا جاگی جو آئی تھیں انہوں نے کہا کہ جی وائسز انہرڈ ہیں, تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج, کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ول ٹیک اٹ اپ ایٹ دا سپریم کورٹ. اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی. اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں, اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا, اور یہ میں انگریزی میں بولوں گا. میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے, پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پڑھوں گا, اور 5 پوائنٹس ہیں. دیکھیے, فرسٹلی, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions جو اوپر ہم نے دیکھی. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns by fostering an environment of mutual respect and understanding. We can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice. This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it also beautifully. He says, and Dalai Lama says, my religion is very simple. My religion is kindness. Thank you very much. جسٹس منصور علی شاہ نے 2 ٹوک اعلان کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے مذاق نہیں ہیں اور نہ ہی اسے ہلکے میں لینا چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا بہت ضروری ہے اور انہیں ہر ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اگر سپریم کورٹ کا کوئی ایک جج بھی فیصلہ دے دیتا ہے یا پھر سپریم کورٹ کے کسی چھوٹے بینچ کی طرف سے بھی فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کو عمل درآمد کرنا نہ صرف عوام کی بلکہ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ایگزیکٹو کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ناظرین, اگر دیکھا جائے تو اس فیصلے میں تو سپریم کورٹ کے میجورٹی ججز نے مل کر اس پر فیصلہ دیا ہے اور پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر جو سپریم کورٹ کے معزز ججز نے فیصلہ دیا تھا, آج تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس کے پیچھے الیکشن کمیشن کی بدنیتی اور جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت کی کھلم کھلا گنڈا گردی اور ڈٹائی کا واضح ثبوت ہے. اس حوالے سے جسٹس منصور علی خان نے 2 ٹوک اس بات کا اعلان کیا کہ اگر اس طرح سے جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت عمل درآمد نہیں کروائے گی تو اس طرح سے ملک قانون و آئین کے بریک ڈاؤن کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ اگر ایگزیکٹو یا حکومت ہی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر عوام کس طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانے گی یا عوام کس طرح سے مان سکتی ہے. اگر آج حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر کل کو کوئی اور جتھا اٹھے گا اور وہ بھی اسی طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرے گا. اگر ماضی میں دیکھا جائے تو جس طرح سے عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن ہوا, عمران خان کا تختہ الٹا گیا. جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ اسمبلیاں دوبارہ سے بحال ہوں گی اور اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس کے ووٹس لیے گئے اور اس فیصلے کی وجہ سے عمران خان فوراً اپنے آفس سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے. عمران خان نے سپریم کورٹ کے ساتھ نہ ہی کوئی محاذرہ کیا اور نہ ہی گنڈا گردی پر اترے. نہ ہی عمران خان نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون و آئین کے مطابق نہیں ہے. کہ ناظرین, نواز شریف اور نون لیگ کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح کی حرکتیں کرتے آئے ہیں. جس طرح سے انہوں نے پنجاب اور KPK میں گنڈا گردی والی حرکتیں کی اور وفاق میں بھی اسی طرح سے آئین کو پامال کیا گیا, وقت پر الیکشن نہیں کروائے گئے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے عمر عطا بندیال کمزور چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اسی طرح ان کو لگتا ہے کہ ان کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کریں گے تو یہ بھی کچھ نہیں کہیں گے. ان کو لگتا ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ بھی اسی طرح سے ڈر کر بیٹھ جائیں گے, لیکن آج کے جسٹس منصور علی شاہ کے خطاب نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ ڈر کر اور سہم کر بیٹھنے والے نہیں ہیں. انہوں نے آج کھلم کھلا اس بات کا اعلان کیا کہ اس فیصلے کو عمل درآمد کروانا سپریم کورٹ کو آتا ہے. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.